اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدع کے اسم غیر متمکن 8 قسم است۔ جان لیجئے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ دیکھو جگہ جگہ یہ فصل لکھتے ہیں۔ فصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فصل مصدر ہے، اگر عربی زبان میں لے جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جدائی، جدا کرنا۔ آپ نے فصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، وصل کل، فصل کل، یہ سب پڑھا ہی ہوگا قرات کی کتاب میں۔ اصطلاح میں فصل کہتے ہیں اس ٹکڑے کو جس میں ایک طریقے کے کچھ مسائل ذکر کیے جائیں، تو جہاں الگ طریقے کے مسئلے ذکر کرنا ہوتے ہیں تو پھر وہ فصل نہیں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس فصل میں بیان فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اس میں غیر متمکن کا ذکر آیا، اور میر سید شریف جرجانی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ یہ پڑھا تھا نا کل والے سبق میں۔ پھر آگے جا کر اس میں غیر متمکن کی وضاحت کی اور کہا اس میں غیر متمکن ایسا اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے، اور مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں وہ بھی بتا دیا۔ اب یہ بتا رہے ہیں جو اس میں غیر متمکن ہے جسے مبنی کہا ہے کیونکہ یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو یہ اس میں غیر متمکن جو اسم ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کس کے اقسام بیان ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی۔ اوریجنل مبنی تو جملہ حروف ہے، جملہ حروف مانے تمام حروف، اور فعل ماضی ہے، اور امر حاضر معروف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بیان بھی کیا ہے کہ اصل مبنی 3 چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور جملہ حروف۔ تو یہ جو اس میں غیر متمکن ہے، مبنی ہے نا، پیچھے پڑھا آپ نے، کیوں مبنی ہے؟ یہ اصل مبنی تو نہیں ہے، لیکن اصل مبنی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اچھا ایک چیز دیکھیں، یہاں نوٹ کریں، اصل مبنی فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، تمام حروف ہیں۔ اس میں غیر متمکن اصل مبنی نہیں ہے، تو یہ مبنی ہے، تمام حروف بھی، امر حاضر معروف بھی، اور فعل ماضی بھی، یہ اصل مبنی ہے۔ اور مبنی جو ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے، جیسے ہا اولائے تینوں حالتوں میں، حالت رفع میں، حالت نصب میں، حالت جر میں یکساں رہے گا نا، تو ہا اولائے کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو پھر کہا اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ بھئی کیوں مبنی ہے؟ اصل مبنی تو ہے نہیں، تو بتائیے اصل مبنی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تو اس کو بھی کیا حکم دے دیا گیا؟ مبنی والا ہی حکم دے دیا گیا مشابہت رکھنے کی وجہ سے۔ تو پتہ لگا کہ مشابہت رکھنے کی وجہ سے بھی فائدہ ملتا ہے۔ تو اگر ہم بزرگوں کے ساتھ مشابہت رکھیں تو بڑے ہو کر بزرگوں والا حکم بھی مل سکتا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، وہ وظیفے پڑھتے تھے ہم وظیفے بھی پڑھیں، سچ بولتے تھے سچ بولیں، اسی طریقے پر چلتے رہیں۔ اگر ان جیسے نہ بھی ہو سکے، ان جیسے ہم بنتے رہیں، بننے کی کوشش کرتے رہیں، مشابہت رکھتے رہیں ان سے، تب بھی فائدہ مل جاتا۔ تو مشابہت اختیار کرنے سے بھی فائدہ ملتا ہے۔ دیکھیں جان لیجئے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ یاد رکھیں گی کتنی ہیں اس میں غیر متمکن کی قسمیں؟ 8۔ بیان شروع ہوتا ان کا۔ اول مضمرات، پہلی قسم جو ہے اس کا نام ہے مضمرات۔ مضمرات ضمیریں، کیا ضمیر تو آپ نے پڑھا ہوگا،
یہ ضمیر فلاں کی طرف لوٹ رہی ہے. زید آیا اور اس نے کھایا. زید آیا اور اس جملے میں اس یہ ضمیر ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہی ہے مضمرات. پہلی قسمیں ہیں مضمرات. ضمیریں کیا ہیں؟ ضمیریں. تو آپ کو یہ یاد کرنا پہلی قسم ہے مضمرات. ٹھیک ہے. مثال بھی دیے چوں انا جیسے. اب انا کا ترجمہ کیا من مرد و زن میں مرد اور یعنی انا مرد بولے گا تو بھی اپنے لیے کیا کہے گا اور اگر عورت بولے گی وہ بھی اپنے لیے دونوں کے لیے انا سیم آتا ہے. انتا میں تو فرق ہے. مرد بولے گا تو کیا کہے گا مرد کے لیے آپ کیا کہیں گے اور عورت کے لیے انتے کہیں گے. لیکن انا مرد بولے تو بھی انا اور عورت بولے تو بھی انا. جیسے انا اس کا ترجمہ کیا من مرد و زن میں مرد اور عورت یعنی میں مرد یا عورت دونوں کے لیے. وَضَرَبْتُ ضربتوں میں ضمیر ہے چونکہ بیان جو چل رہا ہے اصل مضمرات کا ضمیروں کا بیان چل رہا ہے تو آپ کو ضمیر پر توجہ رکھنا ہے. ضربتوں میں ضمیر ہے کون سی ہے؟ تاپشتو جو ہے ضمیر ہے بارز مرفوع متصل یہی ضمیر ہے ضربتو. اب ضربتو کا ترجمہ کیا زدم من میں نے مارا. زدم من حالانکہ زدم کا ہی ترجمہ ہو گیا یہ میں نے مارا. وَإِيَّايَ وَإِيَّايَ اس کا ترجمہ کیا خاص مرا خاص مجھے یا میرے لیے. خاص تین مثالیں ہو گئیں. وَضَرَبَنِي یہ چوتھی مثال ہے. اس کا ترجمہ کیا بزد مرا مجھے مارا. ضربنی مجھے مارا. ولی یہ پانچویں مثال ہے. ولی واو عطف کا لی ہے اصل مثال. ولی مت کہہ دینا جیسے ہوتا ہے نا کسی کا نام ولی محمد ولی احمد تو یہ وہ ولی نہیں ہے. واو عطف کا ہے اور لی اور واو کا ترجمہ کیا کریں گے اور لی کا ترجمہ کیا ہوگا مرا میرا میرا یا میرے لیے. اب یہ بتائیں جو انہوں نے کہا کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پہلی مضمرات جیسے انا ضربتو ایایا ضربنی لی. انہوں نے اول مضمرات کہنے کے بعد مثالیں کتنی دی ہیں گن کر بتاؤ کتنی مثالیں ہیں 5 مثالیں ہیں. بات صحیح ہے. کتنی مثالیں دی ہیں 5. تو اب یہ سمجھنا ہے کہ یہاں 5 مثالیں کیوں دی ہیں. مثال ایک دی جاتی ہے اور کہیں 2-3 دے دیتے ہیں. انہوں نے لائن لگا کے رکھ دی. 5 مثالیں کیوں دی ہیں 5 مثالیں کیوں دی ہیں. تو اصل میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں. ضمیر کتنے طریقے کی ہوتی ہے 5 طریقے کی ضمیر ہوتی ہے. دیکھو یاد رکھو ہم تفصیل بتا دے رہے ہیں. ضمیر کتنی طریقے کی ہوتی ہے 5. ایک ہوتی ہے ضمیر مرفوع. ضمیر ہے یہ تو شاید پڑھا ہوگا کہیں. ضمیر مرفوع حالت رفع میں جو ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے ضمیر منصوب حالت نصب میں جو ہوتی ہے مفعول وغیرہ بنتی ہے. دوسری قسم ہے ضمیر کی ضمیریں اور ایک تیسری قسم ہے ضمیر کی ضمیریں مجرور. تینوں حالتیں لے لو پہلے. ضمیر مرفوع ضمیر منصوب ضمیریں 3 ہو گئی. اب جو ضمیر مرفوع ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں مرفوع متصل اور مرفوع منفصل. 2 قسمیں ہو گئی مرفوع کی. اسی طرح ضمیر منصوب کی 2 قسمیں ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب منفصل. تو 2 اور 2 اور ضمیر مجرور جو ہوتی ہے یہ متصل ہی ہوتی ہے. ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے منفصل نہیں ہوتی ہے. تو 5 قسمیں ہو گئیں. اس لیے 5 مثالیں بیان کی ہیں. ہر قسم کی ایک مثال ہے. اب دیکھیں کون سی مثال کس کی ہے. جیسے انا یہ کس کی مثال ہے ضمیر مرفوع منفصل. انا یہ صرف ضمیر ہے فعل نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ منفصل ہے. منفصل مطلب فعل سے الگ ہے. انا یہ کس کی مثال ہے ضمیر مرفوع منفصل کی. ضربتو
اس میں جو تا ضمیر یہ کس کی مثال ہے؟ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل. پھر آگے ہے بَإِيَّايَ، یہ کس کی مثال ہے؟ ضمیر منصوب منفصل، فعل سے الگ ہوگی، ضمیر منصوب. پھر آگے ہے ضربنی، یہ کس کی مثال ہے؟ ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب. اس میں جو یا متکلم ہے وہی ضمیر ہے، متکلم کی ضمیر ہے، اور حالت نصبی میں ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. تو یہ مثال ہے ضمیر منصوب متصل کی. اور لی، یہ کس کی مثال ہے؟ ضمیر مجرور متصل، چونکہ ضمیر مجرور متصل ہی ہوتی ہے، منفصل ہوتی نہیں. تو یہ ضمیر کی کتنی قسمیں نکل کے آ گئی؟ اور جو گردان آپ پڑھ رہے ہیں میزان کے اندر، ہر گردان میں کتنے صیغے نکل رہے ہیں؟ 14. تو ہر ایک کی ضمیریں بھی 14 ہوں گی. ضمیر مرفوع منفصل بھی 14، ضمیر مرفوع متصل بھی 14، ضمیر منصوب منفصل بھی 14، ضمیر منصوب متصل بھی 14، ضمیر مجرور متصل بھی 14. 14 پنجے 70، 14 پنجے تو کتنی ضمیریں نکلیں گی؟ 70 ضمیریں. کتنی ضمیریں؟ ہر ایک کی کتنی ہوں گی؟ 14. انہی کا بیان ہے، دیکھ لیں ایک بار پھر ملا لیں. جان لیجئے کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. پہلی مضمرات جیسے انا، میں، مرد و زن، اور ضرب تو میں نے مارا، ایایا خاص مجھ کو، ضربنی مجھے مارا، لی میرا یا میرے لیے. وَإِن ہفتاد ضمیر است، اور یہ 70 ضمیریں ہیں، اور یہ 70 ضمیریں ہیں. چہاردہ مرفوع متصل، 14 اب تو مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. 14 مرفوع متصل. ایک بات اور ذہن نشین رکھیں، جو سب سے خاص ضمیر ہوتی ہے وہ متکلم کی ہوتی ہے. انسان اپنے لیے بولتا ہے، اپنے آپ کو، اپنی حالت کو سب سے زیادہ جانتا ہے. تو انہوں نے جب ضمیروں کا بیان کیا ہے تو جیسے ہم گردان پڑھتے ہیں نا، منشیب میں میزان میں پڑھ رہے ہیں، تو واحد مذکر غائب کا صیغہ آتا ہے پہلے، پھر تثنیہ مذکر غائب کا، پھر جمع مذکر غائب کا، پھر واحد مؤنث غائب کا، پھر تثنیہ مؤنث غائب کا، پھر جمع مؤنث غائب کا، پھر حاضر کے صیغے آتے ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. بعد میں متکلم کے صیغے آتے ہیں. لیکن انہوں نے پلٹ دیا ہے، پہلے متکلم کے صیغے رکھے ہیں. صیغوں کی ترتیب تو وہی ہے، پہلے واحد متکلم پھر جمع متکلم. تو پہلے متکلم کے صیغے رکھے، پھر حاضر کے صیغے رکھے ہیں، اور بعد میں ضمیر، بعد میں غائب کے صیغوں کو رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو. جو ترتیب انہوں نے دی ہے اسی پر آپ کو یاد کرنا ہے. دیکھیں، چہاردہ مرفوع متصل، 14 ضمیریں مرفوع متصل ہیں. وہ کون کون سی ہیں لکھ کر بتا دیا. ضربت، ضربنا، دیکھ رہے ہیں پہلے متکلم کے صیغے رکھے ہیں. آپ پریشان نہیں ہونا، یہاں تو ضربا ہونا چاہیے تھا. ضربت، ضربنا، ضرب تو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. اب حاضر کے صیغے آتے ہیں. ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم دونوں مردوں نے مارا، ضربتم تم سب مردوں نے مارا، ضربتے تو ایک مؤنث نے مارا، ضربتما تم دو مؤنثوں نے مارا، ضربتنا تم سب، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. یہ 14 ضمیریں ہو گئیں. کون سی تھیں؟ مرفوع متصل. اچھا ایک چیز یہ بھی سمجھ لو، یہ تو ہم نے بتا دیا کہ ضمیر مرفوع متصل ہے. کیوں کہا متصل؟ متصل کا معنی ملا ہوا. تو دیکھو، ضرب تو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ضربنا ملی ہوئی ہے، ضربتا ملی ہوئی ہے، ضربتما فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ضربتم فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. غائب کے صیغوں میں آ جاؤ، ضربا ملی ہوئی ہے. ضربا میں ہوا ضمیر پوشیدہ نکلتی ہے تو اسی میں پوشیدہ، الگ سے تو نہیں ہے، ملی ہوئی ہے. تو ضمیریں مرفوع متصل اس لیے کہتے ہیں، ان میں ضمیریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، متصل ہوتی ہیں. اب آگے آئیں گی 14 ضمیریں مرفوع منفصل،
وہ فعل سے الگ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو منفصل کہتے ہیں۔ دیکھیں چہاردہ مرفوع منفصل و چہاردہ مرفوع منفصل اور 14 مرفوع منفصل، یہاں بھی طریقہ وہی رہے گا، پہلے متکلم کی ضمیر ہے، پھر حاضر کی، پھر غائب کی۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ سمجھ میں آ رہی ہے سب ضمیریں کہ کون کون صیغے کے لیے کس کس کے لیے کون کون سی ضمیریں آتی ہیں۔ اب آگے وہ چہاردہ منصوب متصل اور 14 منصوب متصل، یعنی یہ منصوب ہوں گی۔ پہلے جن ضمیروں کا بیان گزرا 14 دونہ 28 کا، وہ مرفوع تھی، یا تو وہ مرفوع تھی یا تو مبتدا بنیں گی، یا حالت رفع میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بنیں گی۔ اب آگے جو آ رہی ہیں یہ منصوب متصل ہیں، کیا ہیں؟ یعنی یہ حالت نصبی میں ہوں گی۔ حالت نصبی میں مفعول ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، اور ہوتی ہیں چیزیں۔ 14 منصوب متصل، ضمیروں کی ترتیب وہی رہے گی، پہلے متکلم کی، پھر حاضر کی، پھر غائب کی۔ دیکھیں ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ اب یہ سمجھ لیں یہاں کہا اور 14 منصوب متصل۔ منصوب کیوں کہا؟ کہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ کس حالت میں ہے؟ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فیض الادب آپ پڑھ رہے ہیں، شروع میں ہی پڑھا ہوگا نصب کا بیان، جی۔ تو یہ حالت نصبی میں ہے۔ کیسے؟ دیکھیں پہلے والی مثال دیکھ لیں، ضربنی، کیا ہے؟ ضربنی، ترکیب کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ضربہ فعل ماضی معروف، نون وقایا، کیا ہے؟ نون، ضربنی ہے نا، نون یا زیر نی، تو یہ جو نون زیر نی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا۔ یا متکلم جو یا ساکن ہے، یا متکلم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، یا متکلم کیا ہے؟ مفعول بہ، تو یہ مفعول بہ بن رہی ہے، اور مفعول بہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اس لیے ضمیر منصوب ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جتنی ضمیریں ہیں سب مفعول بنیں گی۔ اس مثال میں جتنی ضمیریں ہیں سب کیا بنیں گی؟ ضربنی میں یا بنے گی، ضربنا میں نا بنے گا، ضربکا میں کاف بنے گا، ضربکما کما بنے گا مفعول بھی، ضربکم میں کم بنے گا، ضربکی میں کے بنے گا، ضربکما میں کما بنے گا، ضربکنہ میں کنہ بنے گا، ضربہو میں ہا بنے گا، ضربہما میں ہما بنے گا، ضربہم میں ہم بنے گا۔ یہ سب مفعول بھی بنیں گے۔ اور متصل کیوں کہا؟ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ متصل ہے، ضربہ فعل بھی ہے نا، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اور 14 منصوب متصل، جیسے ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ و چہاردہ منصوب منفصل اور 14 منصوب منفصل ہوں گی، یہ بھی منصوب لیکن یہ کیا ہوں گی؟ منفصل ہوں گی، یہ فعل سے الگ لکھی جاتی ہوں گی، یہ بھی مفعول بھی بنتی ہیں۔ دیکھیں وہ ہیں کون کون سی؟ ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکے، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ یہ 14 ضمیریں ہوئیں، ضمیر منصوب منفصل۔ تو پہلی جو ہے ایایا، یہ ضمیر کس کی ہے؟ کس کی؟ واحد متکلم کی، دیکھو شہزل نے بتا دیا۔ اور ایانا یہ کس کی ضمیر ہے شاہ نواز؟ جمع متکلم کی، یہ بات ہوئی نا۔ اور ایاکا یہ کس کی ہے؟ واحد حاضر کی۔ اور ایاکما، ایاکما تثنیہ حاضر، اور ایاکم اور ایاکے ابھی جو حاضر کی ضمیریں تھی نا، آپ کہہ رہے تھے واحد حاضر، تثنیہ حاضر، جمع حاضر، یہ سب مذکر کی تھی۔ اب آگے جو آ رہی ہیں یہ بھی حاضر کی ہیں لیکن مؤنث کے لیے۔ ایاکے کس کی ضمیر ہے؟ واحد مؤنث حاضر،
ایاکما یہ کس کی ہے؟ ہاں تو ایاکما یہ ایسی ضمیر ہے جو تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی سیم ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی سیم ہے. بہرحال تو یہ 14 منصوب متصل ہوئیں. و چہاردہ مجرور متصل اور 14 یہ مجرور ہوں گی. ان سے پہلے حرف جر ہوگا، ان سے پہلے حرف یا کوئی اور اسم ہو سکتا ہے. یہ مضافلے بنتی ہوں یا کیا بنتی ہوں؟ یہ مضافلے بنتی ہوں. دیکھیں اور 14 مجرور متصل وہ کیا ہیں بیان کیا. لی لنا، لکا لکما لکم، لکے لکما لکنہ، لہو لہما لہم، لہا لہما لہن. تو لی کس کی ضمیر ہے؟ لنا، لکا واحد مذکر حاضر، لکما لکم، لکے لکما لکنہ، لہو واحد مذکر غائب، لہما لہم، لہا واحد مؤنث غائب، لہما لہن. تو یہ 70 ضمیریں ہیں. آپ حضرات انہیں اچھے طریقے